السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں قرآن سما اکیڈمی میں۔ آج ہم کلاس میں یہ دیکھیں گے کچھ اچھی قرآن سے ریلیٹیو باتیں۔ سٹارٹ کریں گے دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن کریم اور حدیث شریف سے اذکار لینا آج ہم یہ کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کی گئی ہے تو آپ قرآن کریم کی تفسیر سے ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا دیکھے۔ اس کے وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچانا، یعنی قرآن کو تفسیر سے پڑھے، اور جب پڑھتے ہیں تو دل اور دماغ لگا کر پڑھے، یہاں تک کہ آنسوؤں بہنے لگ جائے۔ ایسے سے ماشاءاللہ آیتیں نازل کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اب ویسے ہی الاعراف آیت نمبر 203 میں فرماتے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر قرآن کوئی پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمیں اچھے سے غور فکر سے سننا چاہیے اور چپ رہ کر سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الکہف آیت نمبر 70 میں، اس بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو جب تک کہ کچھ پوچھو مت اور اس کے متعلق میں کچھ بھی نہ بتاؤں۔ ویسے ہی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک بزرگ نے کہا تو میرے ساتھ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس خیال رکھے کہ آپ کسی بات کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھے، مطلب ان کو صبر کا ذکر سنے بھی ہوں گے۔ ویسے ہی آگے دیکھیں سورہ الزمر آیت 17-18 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، کس میں 17 اور 18 میں الزمر، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلمہ الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کے اچھے باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ کس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو سننا، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ میرے اچھے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کلمہ الہی کان لگا کر سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے، قرآن پڑھتے بھی اور عمل کرتے، ان کے لیے اللہ عقل والے اور فتح پانے والے ہیں۔ ویسے ہی الزمر آیت نمبر 32 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلمہ یعنی قرآن کریم نازل فرمائی ہے، وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مضامین بہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتوں بار بار دہرائی گئی ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے بندوں کی کتاب کو یعنی سنتے وقت مطلب کانٹے بولے تو رومٹے آ جاتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے بدن اس کتاب کو سن کر رومٹے آ جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے یہ سن کر کیا کہا دیکھیے، یا رسول اللہ کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ جبکہ آپ پر قرآن
اتاری گئی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں، چاہے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی ہے یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا ہوں۔ ترجمہ۔ اب دیکھیے اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے اور آپ کو اپنی امت پر سے گواہ بنائیں گے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب رک جاؤ، میں آپ کی طرح متوجہ ہوا تھا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یعنی جب یہ صحابہ نے پڑھنا سٹارٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیتیں سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ویسے ہی ابھی ایک آیت میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ابت و رب کی وجہ سے کان اٹھے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں۔ فرشتوں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کی طرح سنائی دیتے ہیں، چکنے پتھر پر زنجیر مارے تو آواز آتی ہے۔ پھر جب فرشتے کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 57۔ یہاں پر ہم کلاس اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ کل کی کلاس میں ہم دیکھیں گے قرآن ذکر کا بیان۔ میں یہاں پر اینڈ کر رہی ہوں کلاس۔ سب جنے دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔